آیت نمبر 113 پھر کی آیت پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کے درس کے اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر، وقالت النصارى، اور اسی طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز کے اوپر، وہم، حالانکہ وہ یعنی یہودی بھی اور عیسائی بھی، یتلون الکتاب، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے، مثل قولہم، مثل کہتے ہیں اسی طرح، قولہم، ان کے قول کی طرح، یعنی جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، انہی کی قول کی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں رکھتے تھے۔ فاللہ، پس اللہ رب العالمین، یحکم بینہم، یحکم، وہ فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس چیز کے بارے میں، کانو، تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، حالانکہ ان کی کتاب تورات کے اندر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم جو نبی تھے، ان کی تصدیق ان یہودیوں کی کتاب کے اوپر جو تورات تھی، موسیٰ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی تھی، ان کے نبی ہونے کی تصدیق موجود تھی، لیکن یہ اپنی کتاب کے اندر پڑھنے کے باوجود عیسیٰ السلام اور ان کی کتاب کا انکار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی، ان کی کتاب انجیل تھی، اس کے اندر جو ہے موسیٰ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق موجود تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ موسیٰ السلام اور تورات کا انکار، تکفیر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں گروہوں کے جو عناد اور کفر آپس کے اندر بغض تھا، اس کا اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی تکفیر جو ہے، یہودی عیسائیوں کی تکفیر کرتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں، حالانکہ دونوں گروہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ان کی جو کتاب جو ان کے اوپر، جو ان کے نبیوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، ان کے اندر ان کے ایک دوسرے کے جو نبی تھے ان کا ذکر موجود ہے، ان کی تصدیق اپنی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، زمانہ کے اندر مشرکین جو علم نہ رکھنے کے باوجود جو ہے اسی طرح کی بات کیا کرتے تھے،
ان کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر اور اس عبارت کی تفسیر کے اندر کہ یہ جو آیت کا جملہ ہے، یہ ٹکڑا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مشرکین جو تھے ان کے بارے میں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس کتاب موجود تھی جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمائی تھی، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین تھے ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جاہل ہونے کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی بے دین، ان کا جو ہے کوئی دین نہیں ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اکثر لوگ جو ہے اگر جو قرآن اور حدیث کے اوپر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اپنے دین سے ہٹ گیا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گیا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی لوگ جو مشرکین تھے ان کا بھی یہ دعویٰ تھا، علم نہ ہونے کے باوجود وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ بھی جو ہے اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ صابی یہ بے دین ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا کہ فاللہ یحکم بینہم، ان تینوں گروہوں کے درمیان اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرمائیں گے وہ قیامت والے دن فرمائیں گے، کون سا گروہ حق کے اوپر تھا اور کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن ان کا رب ان کے بارے میں جو ہے فیصلہ کریں گے جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اب میں جو ہے آخر کے اندر جو ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ لوگ بھائیوں کو پڑھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ رپیٹ کرنا ہے۔ وقالت الیہود، پڑھیں ذرا۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، لیست النصارى، نہیں ہے نہیں عیسائی، عیسائی، علی شیء، علی شیء، کسی چیز پر، کسی چیز پر، وقالت النصارى، وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، اور عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، نہیں ہے یہودی، علی شیء، علی شیء، کسی چیز پر، کسی چیز پر، وہم، وہم، حالانکہ وہ، حالانکہ وہ یتلون الکتاب، یتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت، کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، کذالک، کذالک، اسی طرح، اسی طرح، قال الذین، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، مثل قولہم، مثل ان کے بات کے، مثل ان کے بات، فاللہ، اللہ، پس اللہ تعالی، پس اللہ تعالی، یحکم، یحکم، فیصلہ کریں گے، فیصلہ کریں گے، بینہم، بینہم، ان کے درمیان، ان کے درمیان، یوم القیامتی، یوم القیامت، قیامت والے دن، قیامت والے دن، فیما، فیما، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، کانوا فیہ، قالوا فیہ، جس کے بارے میں وہ تھے، جس کے بارے میں وہ تھے، یختلفون، یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری ایک مختصر سی بلوغ المرام کی حدیث مبارکہ ہوتی ہے، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز کتاب الطہارہ کے اندر چوتھی حدیث مبارکہ کے ترجمہ اور مختصر سی تشریح اس کی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھائی جو ہے تعارف کروا سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جی جی بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جلیل القدر اور ان کا کبار صحابہ کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بڑے ہی زہد اور تقوی والے صحابی رسول ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ چھوٹی ہی عمر کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا تھا،
اور یہ ان صحابہ کرام کے اندر بھی شامل ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ ہجرت کی تھی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور اسی طرح جو ہے 73 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے، اور ذی طوا جگہ کے اوپر ان کو جو ہے دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف۔ یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان الماء، جب پانی ہو قلتین، 2 قلتین، لم يحمل الخبث، وہ ناپاکی کو قبول نہیں کرتا، نجاست کو، وہ پانی جب 2 قلتین کے برابر پانی ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کی کتاب جو ہے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، لم ینجس، وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو پانی کی طہارت کے بارے میں اس حدیث کے اندر میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب پانی، یہاں پر سب سے پہلا جو مسئلہ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کی قلت اور کثرت کی تعداد مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے کہ کتنا پانی ہوگا تو وہ کثرت کے اندر شامل ہوگا، کثیر پانی شامل ہوگا، اور کتنا پانی ہوگا تو وہ کم پانی کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ تو قلتین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جو کثیر مقدار کے اندر پانی ہے اس کی مقدار بتلائی ہے۔ قلتین یہ عرب کے اندر جو ہے 2 بڑے مٹکوں کو کہا جاتا تھا، اور اکثر جو ہے شاعر جو عرب کے اندر جو شعراء تھے جنہوں نے شاعری کی ہے انہوں نے اس مٹکے کا جو ہے کثرت کے ساتھ اپنے اشعار کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور وہ مٹکا تھا جس کو عرب کے اندر حجر کے نام سے مشہور تھا یہ مٹکا، اور اس مٹکے کی جو اس وقت مقدار بتلائی جاتی ہے وہ 250 رطل ہے، جو موجودہ زمانے کے اندر 227 کلو گرام پانی بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر مقدار کے پانی کی جو ہے مقدار بتلائی ہے کہ جب 227 کلو گرام پانی ہوگا تو وہ پانی کثیر مقدار کے اندر شامل ہوگا۔ اس کو ہم کم پانی نہیں کہیں گے کہ یہ قلت کے اندر ہے جی، نہیں، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ پانی ہے، کثیر مقدار کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ اور 227 کلو گرام سے جو ہی پانی کم ہوگا تو وہ پانی قلت کے اندر شمار ہوگا، تھوڑا ہوگا۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے کہ جب پانی یہ 2 قلتین کے برابر ہو، یعنی 227 کلو گرام ہو، تو اس کے اندر اگر معمولی سی کوئی نجاست وغیرہ پڑتی ہے تو اس کے پڑنے کی وجہ سے یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس پانی سے میں اور آپ وضو، طہارت کے مسائل جتنے بھی ہیں طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس پانی کا جو ہے 227، یہ جو قلتین 227 کلو گرام جو پانی ہے، اس کا جو پیچھے 3 وصف پانی کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اگر اس پانی کے رنگ تبدیل ہو جائے گا، اس کے اندر سے بو آنا شروع ہو جائے گی، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، تو پھر یہ بھی پانی جو ہے یہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس پانی سے بھی پھر میں اور آپ جب اس پانی کے اندر بھی ذائقہ اس کا تبدیل ہو جائے، اس کا رنگ تبدیل ہو جائے اور اس کے اندر سے بو آنا شروع ہو جائے، تو پھر میں اور آپ جو ہے اس پانی سے بھی طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ ادروائز اگر ان 3 اوصاف میں سے، یعنی اس کا رنگ نہ تبدیل ہو، نجاست اس کے اندر گری ہے لیکن اس کا رنگ نہیں تبدیل ہوا، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، یا اسی طرح جو ہے اس کے اندر سے بو نہیں آنا شروع ہوئی، تو اس وقت تک میں اور آپ اس پانی سے جو ہے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔